السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون کتاب تصنیف ہے صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، امام جماعت احمدیہ چوتھے تھے ان کی، اور 50s میں لکھی گئی تھی۔ جن مسائل اور جن ذہنی بددیانتیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک مجموعی معاشرتی شکل اور جس بدترین مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے یا اس کو مخاطب کر کے یا اس کا کچا چٹھا کھولنے کے لیے یہ کتاب 53 کے فسادات کے پس منظر میں اور تحقیقاتی عدالت کی جو رپورٹ تھی اس زمانے میں، جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک پینل ججز کا قائم کیا تھا، اس رپورٹ کے حوالہ جات سے اس کو سپورٹ کر کے اور پیش کر کے تو یہ لکھی گئی تھی۔ ان میں سے ابھی تک کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے، سوائے اس کے کہ جو ٹارگٹ رہا ہے اس طرح کی یاوہ گوئیوں کا اور بدزبانیوں کا اور ظلم کا، وہ طبقہ جماعت احمدیہ کے افراد اس وقت سے زیادہ منظم، زیادہ بہتری اور زیادہ ریزیلینس اور ریزولوشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور بزبان حال یہی ان کا رویہ ہے کہ ادھر آز ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے 177 صفحے تک پڑھ لیا تھا اور تھوڑی سی اب رہ گئی ہے۔ ویسے تو یہ اپنی ذات میں ایک گھاٹے کا سودا کرنے والا انیشیٹو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی آڈینس دی ہے اور کچھ ایسی برکت رکھی ہے، پوری کتاب پڑھ کے سنائیں اور اس پہ آپ کے 30 40 50 ایپیسوڈز ہوں اور لوگ اس کو سن لیں، تو اس سے جو کتاب کے ساتھ اور چلیں، اگر پڑھنا نہیں تو سننے کی حد تک ایک بالاستیعاب مطالعے کا کلچر عام ہوگا، وہ مجھے تو ایک اچیومنٹ، تو مجھے لفظ عجیب سا لگ رہا ہے اپنے لیے بولنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس میں سے جو جھلکیاں نظر آتی ہیں، میں بہرحال اس کی وجہ سے کافی اطمینان ہے۔ صفحہ نمبر ہے 177 اور انورٹڈ کاماز میں ہے خدمت اسلام کی بعض جھلکیاں، کہ جو ملائیت نے اس زمانے میں خدمت اسلام کی، وہ آپ ان جھلکیوں کو یہاں سے کچھ حصہ جب میں پیش کروں گا وہ آپ سنیں گے تو وہ جھلکیاں آج بھی جگہ جگہ ٹیزر اور ٹریلرز کے طور پر آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہوں گی۔ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اور ان کی پاک جماعتوں نے صداقت کو پھیلانے کے لیے اپنے اپنے رنگ میں جد و جہد کی ہے، اور ان کی کوششوں کا ذکر تمام کتب مقدسہ میں آج تک محفوظ ہے۔ خصوصاً قرآن کریم نے ان کے طریقے تبلیغ اور ان ذرائع کی نہایت ہی صاف اور پاکیزہ تصویر کھینچی ہے، جنہیں وہ دنیا کو ہدایت اور نور کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرتے رہے، اور اس تصویر کشی میں ایک ایک نقش ایسا روشن اور اجاگر کر دیا ہے کہ گویا آج ان مقدس لوگوں کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اشاعت دین میں مصروف دیکھ رہے ہوں۔ آپ ان سب کے حالات پر ایک نگاہ ڈالیے اور پھر اس خدمت اسلام کی طرف بھی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیے جسے 1952-53 میں تحریک ختم نبوت کے بانی مبانی خدا تعالیٰ اور اس کے بزرگ ترین رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے نام پر بجا لا رہے تھے۔ تحقیقاتی عدالت کے فاضل جج اپنی رپورٹ میں ان کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، کوٹ ان کوٹ: 25 جولائی 1952 کو قصور میں نماز جمعہ کے بعد ایک جلسہ ہوا جس کے مقررین میں ایک عالم شاہ بدماش بھی تھا۔ مذہبی جلسہ جمعے کے بعد علماء کے سٹیج سجانے سے ہو رہا ہے، اور اس کے مقررین میں ایک عالم شاہ بدماش بھی تھا۔ جج لکھ رہے ہیں یہ لفظ۔
اس کے بعد چھاتی پیٹتا ہوا ایک جلوس نکالا گیا۔ ایک آدمی نعرہ لگاتا تھا ظفر اللہ کنجر، اور دوسرے آواز ملا کر چلاتے تھے ہائے ہائے۔ اس کے بعد عالم شاہ اور ایک اور آدمی کہیں سے ایک گدھی لے آئے جس پر بیگم ظفر اللہ کے الفاظ لکھ دیے گئے۔ پھر اس پر ایک آدمی کو سوار کرایا اور اس آدمی کو جوتیوں کا ہار پہنا دیا۔ یہ شخص ٹاپ ہیٹ سر پر رکھے تھا جس پر غلام احمد مرزا لکھا گیا۔ یہ جلوس احمدیوں کے ایک کارخانے کے سامنے رکا اور 15 منٹ تک یہ نعرے لگاتا رہا، مرزائیت کو تباہ کر دو، ظفر اللہ کنجر، ظفر اللہ کتا، ظفر اللہ سور۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ، صفحہ 352 352۔ مرزا طاہر احمد صاحب سوال اٹھاتے ہیں آگے کہ فرماتے ہیں خدا را اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہمارے مقدس آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تبلیغ سے اس طریقے کو کوئی دور کی نسبت بھی ہے؟ ہر سچا مسلمان بلکہ ہر سلیم الفطرت انسان کا دل یہ گواہی دے گا کہ نہیں، یقیناً نہیں، یقیناً نہیں، یقیناً نہیں۔ ظلمت کو بھی نور سے اتنی دور کی نسبت نہیں جتنی اس تبلیغ کے طریقے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے سے تھی۔ پھر کیوں دل خون کے آنسو نہ روئے یہ سوچ کر کہ اسلام کا یہ مذاق کسی دشمن اسلام نے نہیں اڑایا، بلکہ ان لوگوں نے اڑایا جو علماء اسلام ہونے کے دعوے دار تھے۔ چنانچہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسٹر انور علی DIG نے لکھا کہ انورٹڈ کاماز میں ہے، مذہبی جنونیوں اور مولویوں نے طاقت پکڑ لی ہے اور غنڈے بھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ کیا اس کی کوئی ایک مثال بھی تاریخ انبیاء سے مل سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے حامیوں نے غنڈوں کی حمایت حاصل کر کے خدمت دین کے لیے کوئی اس نمونے کا جلوس نکالا ہو؟ کیا مذہب کے تصور کی اس سے زیادہ تحقیر ممکن ہے؟ مگر یہ تو اس قسم کے سینکڑوں مظاہروں میں سے صرف ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا علماء کی تقریریں زیادہ اشتعال انگیز ہوتی چلی گئیں اور بے شمار سینوں میں آتش غیظ و غضب بھڑکنے لگی، اور وہ کثیر التعداد لا علم عوام جنہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کچھ بھی خبر نہ تھی، ان علماء کے بتائے ہوئے طریق پر خدمت اسلام میں مصروف ہو گئے اور ہر اس نیک رسم کی بیخ کنی کی جانے لگی جسے دنیا میں قائم کرنے کے لیے عرب کے افق سے وہ بے مثال نور کا سورج ابھرا تھا۔ چنانچہ سیالکوٹ کا اسی قسم کا ایک مشتعل ہجوم، انورٹڈ کاماز میں تحریر ہے، کوٹ ان کوٹ ہے، منڈیروں پر سے اینٹیں پھینکنے لگا، جس کی وجہ سے پولیس نے ان گاڑیوں کے پیچھے پناہ لی جو دارالشہابیہ کے سامنے سڑک پر کھڑی تھیں۔ خشت باری کی وجہ سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، سپرنٹینڈنٹ پولیس اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کو چوٹیں آئیں۔ ایک سب انسپکٹر پولیس کے چھرا گھونپ دیا گیا۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ، صفحہ 172۔ اور اسی شہر میں سیالکوٹ میں ایک اور مقام پر تیسرے پہر ایک ہجوم نے ایک ASI اور ایک کانسٹیبل پر یورش کی۔ ASI کا ریوالور اور کانسٹیبل کی بندوق چھین لی اور ان کی وردیاں جلا دیں۔ ایک اور پیادہ کانسٹیبل کسی کیس کی مملوکات لیے جا رہا تھا، اس پر حملہ کیا گیا اور مملوکات چھین لی گئیں۔ 2 احمدیوں کے چھرا گھونپ دیا اور 3 دوسرے احمدیوں کے مکان لوٹ لیے۔ صفحہ 178۔ جب انسان ان حالات کو پڑھتا ہے تو بے اختیار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے
ایک ASI اور ایک کانسٹیبل پر یورش سے اسلام نے کس میدان میں فتح حاصل کی، اور ان 2 احمدیوں اور اس انسپکٹر پولیس کے خون سے جن کو چھرا گھونپا گیا، اسلام کی رگوں میں کون سا تازہ خون دوڑنے لگا، اور اس لوٹے ہوئے مال سے جو ان 3 احمدیوں کے گھروں سے لوٹا گیا، اسلام کے خزانوں میں آخر کیا اضافہ ہوا، اور کیا اسلام کا خدا واقعی عرش سے اس ماجرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا جو دارالشہابیہ کی گلیوں میں گزرا، اور وہ پتھر جو دارالشہابیہ کے بالا خانوں سے چند مسلمان پولیس افسروں پر برس رہے تھے، کیا واقعی رضائے الہی کے جذب کرنے والے پتھر تھے؟ ایک انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ سید ولد آدم کا طریق تبلیغ بھی اسی قسم کا تھا؟ مگر اس مقام پر انسان کا فکر طائف کی گلیوں سے ٹکرا کر ناکام و نامراد واپس آ جاتا ہے، اور اسے اس نظارے کی کوئی نظیر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اگر وہ کچھ دیکھتا ہے تو یہی کہ خدا کا وہ سب سے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہتا اور یکا و تنہا ایک بے پناہ عزم اپنے دل میں لیے اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے عرب کی سنگلاخ ترین زمین پر آباد ایک بدقسمت بستی میں اس امید پر داخل ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ اس آسمانی پیغام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں جسے مکہ کے سرکش سرداروں نے ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی سخت کلمات نہیں، اس کے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہیں، اس کی جھولی سنگریزوں سے خالی ہے، اس کے ہونٹوں پر محبت میں ڈوبی ہوئی ابدی صداقتوں اور توحید کا لازوال پیغام ہے، اس کی جھولی آسمانی رحمتوں سے بھرپور ہے۔ وہ یہ منادی کرنے آیا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وہ انہیں نیک باتوں کا حکم دینے کے لیے آیا ہے اور بری باتوں سے رکنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ انہیں بڑے پیار سے نصیحت کرتا ہے کہ ظلم اور تعدی سے باز آ جاؤ، اور غصب اور چوری اور لوٹ مار سے پرہیز کرو، مگر اس رسول کی طرف سے توحید اور سلامتی اور امن کے اس پیغام کو سن کر اس بدبخت بستی کے بدقسمت سردار عبد یالیل کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنے خداؤں کی یہ حد تک برداشت نہیں کر سکتا اور اپنی آنکھوں کے اشاروں سے گلیوں کے اوباش لونڈے اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ان کے ہونٹوں پر غلیظ گالیاں ہیں، ان کے ناپاک ہاتھوں میں پتھر ہیں، ان کی جھولیاں سنگریزوں سے بھری ہوئی ہیں، مگر اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم غیر متزلزل ہے۔ اس مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم غیر متزلزل ہے اور اپنے انداز تبلیغ سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتا۔ ان بے رحم پتھروں کی چوٹوں سے اس کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے۔ اس کے دل کے دکھ کا سوائے خدا کے اور کوئی رازدان نہیں۔ اس کا خون طائف کی گلیوں میں بے محابہ بہنے لگتا ہے، مگر آسمانی آقا کے سوا کسی کو اس خون کی خبر نہیں جو اس کے دل سے اس غم سے ٹپک رہا تھا کہ کہیں یہ ظالم لوگ اس ظلم کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور ان سب دکھوں اور گالیوں اور صدموں کے جواب میں جو وہ ان ننگے انسانیت ظالموں کے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، اس کے دل اور اس کے دماغ اور اس کی زبان پر ایک ہی دعا جاری اور طاری اور ساری ہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے میرے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے دے کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر آج کا حصہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد بلکہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون پر اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔